موسم خراب ہو گیا. اللہ کی کوئی چیز کی حکمت سے خالی نہیں, اللہ کی کوئی چیز خراب نہیں. فرمایا جب بندہ خدا کی تخلیق کو خراب کہتا ہے یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. بعض لوگ مدینہ طیبہ سے میرے عزیزو اللہ اکبر زیارت مدینہ کر کے آتے ہیں, مدینہ طیبہ سے ہو کے آتے ہیں. حاجی صاحب آپ کی صحت کیسی ہو گئی, آپ بڑے کمزور ہو, بلکہ یوں پوچھا جاتا ہے حاجی صاحب آپ مدینے میں رہ کے آئے ہو, اللہ اکبر وہاں کا مزاج کیسا تھا؟ کہنے لگے یار مکے میں تو گرمی تھی, مدینے میں ٹھنڈ تھی, لیکن مدینے میں موسم بڑا ٹھنڈا تھا, مدینے کے اندر سردی تھی جس کی وجہ سے بخار ہو گیا, اور وہاں مدینے کا موسم صحیح نہیں تھا. اللہ اکبر. فرمایا خبردار ایسی بات نہ کہنا, وہاں کی تو مٹی کے ذروں میں بھی اللہ نے شفا رکھی, وہاں کی تو مٹی کے ذروں کو بھی اللہ نے بابرکت بنا. اس لیے فرمایا لوگوں اپنے علاقے میں پھرو, ڈگر سے اندھیری چلے, اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگا لو, اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو, لیکن میرے مدینے میں کی ہواؤں سے اللہ اکبر نفرت نہ کرنا. جب میرے مدینے کی ہواؤں کے ساتھ مٹی اڑے, کوشش کرنا تمہارے چہروں پہ گر جائے, تمہارے کپڑوں پہ گر جائے, تمہاری آنکھوں پہ گر جائے. جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. موسم اللہ نے پیدا کیے, بلکہ میرے عزیزو مدینہ شریف سے یہ حج کر کے کوئی آئے, پوچھا جاتا ہے موسم کیسا ہے, یوں نہ کہ جی موسم خراب ہے, بلکہ یہ کہ میں تو گناہوں میں لپٹا گیا تھا, میں تو گناہوں کے اندر اپنے آپ کو آلودہ کر کے گیا تھا. مدینہ بھی اعلیٰ, مدینے کا موسم بھی اعلیٰ, میری گناہوں والی زندگی مدینے کی ہواؤں کو راس نہ آ سکی. یوں نہ کہ مدینے کی ہوا مجھے راس نہ آئی, بلکہ یوں کہ میں تو گناہ گار تھا, دنیا کے اندر گناہ کرتا گیا. مدینہ پہنچا, وہاں کی ٹھنڈی برکت والی ہوا, اللہ اکبر, میں اس کے قابل نہیں تھا, ٹھنڈی ہوا کے قابل نہیں تھا. اللہ اکبر. مدینے کی ہوا فضا تو بڑی اچھی تھی, کیوں مدینے کی ہوا فضا کیوں نہ اچھی ہو؟ فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء, مدینے کے گرد و غبار میں, مدینے کے ذرات میں اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے. کوئی مہینہ نحوست والا نہیں. یہ تو محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے احترام کے قابل تھا, یہود اس کا احترام کیا کرتے تھے, اہل مدینہ اس کا احترام کیا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے, آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا, پوچھا میاں کیا؟ ایک وجہ یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی, فرعون کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا, اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے سے زیادہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے, تم صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو, ہم تمہیں 2 روزے رکھ کے دکھائیں گے, 9 یا 10, 10 اور 11. علماء اکرام نے فرمایا رکھے تو 2 رکھے, اگر 1 رکھ سکتا ہے 1 بھی رکھ لے, اگر دونوں میں سے دونوں نہیں رکھ سکتا تو کوئی گناہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. لیکن میرے دوستو بزرگو, اس محرم کے مہینے میں شادی ناجائز کوئی نہیں. اگر شادی اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہوتی تو ایمانداری سے بتاؤ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹا ہے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا, اس کی مہندی 7 محرم الحرام کو کیوں منائی جاتی ہے اور کیوں مہندی نکالی جاتی ہے؟ پتہ چلا محرم کے مہینے میں نواز رسول نے اپنے بھتیجے کی شادی کی, اس لیے محرم کے مہینے میں شادی کرنا ناجائز کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح اللہ اکبر ایک عبادت ہے اور عبادتوں کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو, جمعے کے دن کرو. آج کل سوشل میڈیا پر میرے عزیزو یہ بھی بات آئی ہوئی ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نکاح کرنے کا حکم فرمایا. حالانکہ آپ کی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, جس کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا, جس نے کہا جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا, آپ نے فرمایا جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. آپ فاطمہ الزہرا کا نکاح خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پڑھایا تھا, اور متعدد بیشتر نکاح مسجد کے اندر ہوئے.
آج میرے عزیزو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کو میرے عزیزو کھنگولا جاتا ہے، ان کی زندگی کو جھجوڑا جاتا ہے، ان کی زندگی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ رب اکبر کی قسم ایمانداری سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا میرے عزیزو ایمان مشکوک ہے تو میرے عزیزو یہ انگلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر، حضرت حسن اور حسین کی ولادت پر، آپ کی جوانی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح امام الانبیاء نے پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، پورے مجمع میں جہاں صحابہ کی ایک جماعت تھی، آپ نے فوراً فرمایا ابو بکر عمر کہاں ہے؟ جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میری دائیں طرف آ جاؤ یا میرے اس طرف آ جاؤ۔ صحابہ اکرام آ گئے، علی حق مہر کی رقم کا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اے علی یہ حق مہر کی رقم ہے، فاطمہ بنت محمد کا نکاح موجود ان ابو بکر عمر کی گواہی میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں مجھے قبول ہے۔ رب اکبر کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، جو فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہو سکتے ہیں وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھا سکتے ہیں؟ جتنا ظلم صحابہ اکرام کی طرف سے اہل البیت پر کروایا جاتا ہے 1400 سال کے بعد یار کی یاری میں اتنا ظلم نہ ہوا، آج کی دشمنی کے اندر اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن میرے عزیزوں اپنی تقریروں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی۔ سنو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، نکاح کا سامان دینے والے جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کا سہارا بننے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا کا جہیز میں حصہ ڈالنے والے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی ابو بکر ہے جس نے سارے کا سارا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا۔ یہ وہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جیسے عشرہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندہ مانگا، میرا ابا بے تابی کے ساتھ پھر رہا تھا، میرا ابا پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا، گھر آتا کبھی کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے، گھر آتے کبھی کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے، جتنا ہو سکا سارے کا سارا دے دیا، لیکن پھر بھی مچھلی کی طرح گھر کے بستر پہ تڑپ رہے تھے۔ میں قریب ہوئی، میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا بیٹی اللہ کے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے چندہ مانگا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھا گیا، اماں کہتی میرا ابا اٹھا اور سامنے والی دیوار پر یوں کر کے ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میں نے کہا ابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہ بیٹی دن کے اجالے میں اس دیوار کی کیل کے اوپر میں نے سوئی دھاگا لٹکا دیکھا تھا، میں نے سوچا گھر کے اندر اس کا کیا کام ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے چندے میں جمع کرا دوں۔ اماں عائشہ کہنے لگی، میں حیرانگی سے پوچھنے لگی ابا جان سوئی دھاگے کا کیا کریں گے، یہ نہ کوئی تلوار ہے نہ تیر ہے۔ فرمایا بیٹی اللہ کے راستے میں لڑنے والے جو مجاہد ہوں گے، اگر لڑتے لڑتے ان کی وردی پھٹ گئی، ان کا کرتا پھٹ گیا، اس کی صلاحی کے لیے میں ابوبکر صدیق کا سوئی دھاگا کام آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دشمن تھے اسلام کے۔ باتیاں ختم نہیں ہوئی، کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا ابا سوئی دھاگا دے کے آ گیا، پھر بستر پر بڑا بستر پہ لیٹا ہوا تڑپ رہا ہے۔ میں نے کہا ابا اب کیا کام ہوا؟ کہ نبی چندے کا اعلان کرے، صدیق ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، صدیق سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرا ابا اٹھا، میرے ابا نے اپنی پگڑی زمین پہ بچھائی، اپنا کرتا اتارا، سادہ سا بوریا سا پڑا تھا وہ اپنے تن پہ لپیٹ لیا۔ میرے ابا نے اپنا تہمت بدل لیا، بوریا کا لباس ایک سادہ سا اپنے تہمت کے طور پہ بنا لیا، اپنے جوتے تک اتار دیے، اپنا سارا سامان اپنی سر کی پگڑی میں باندھ لیا۔ میرا ابا یہ اٹھا کر دروازے تک چلا، پیچھے مڑ کے واپس آئے تو دیکھا ایک چولہے کے پاس توا روٹی پکانے والا پڑا تھا۔ میرے ابا جان نے وہ توا اٹھا لیا۔ میں نے حیرت سے کہا ابا جان کپڑے تو سمجھ میں آئے، تہمت تو سمجھ میں آئی، ابا جان پگڑی تو سمجھ میں آئی، یہ توا لے جانا میری سمجھ میں نہیں آیا۔
فرمایا بیٹی جس مجاہد کے پاس آٹا ہوگا، جس مجاہد کے پاس جوں کا آٹا ہوگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توا اس کے ساتھ لے کے جا رہے، روٹی پکانے کے لیے اس کے پاس توا نہ ہوگا، ان مجاہدوں کے لیے ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا۔ جہاد تو مسلمانوں کا زیور تھا اور جہاد امت پہ فرض تھا۔ جب ہر طرف کفر کفر کی لہر ہو اور اسلام خطرے میں پڑ جائے، آج پوری دنیا کا کفر متحد ہو چکا، لیکن مسلمانوں تمہیں روٹی کپڑے مکان بجلی کے بلوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کتنے مسلمان ممالک پر پوری یہودیوں نے مل کے، کافروں نے مل کے حملے کیے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، مسلمان جہاد کے لیے تیار دور کی بات ہے، مسلمانوں تمہیں تیرے میرے ماتھے پہ پسینہ نہ آیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اللہ اکبر، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی تازہ تازہ حضور کے وصال کا واقعہ تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، فتنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا اٹھا، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی لگام میں کس کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر جیسے صحابہ کہنے لگے اے ابوبکر ابھی ٹھہر جا، تازہ تازہ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، ابوبکر ابھی ٹھہر جا، ابھی ذرا خلافت کو سنبھالنے دے۔ فرمایا ابوبکر زندہ رہے، اللہ کے دین میں کمی ہو جائے، سن لے عمر اور سارے صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو کوئی اونٹ دیا کرتا تھا، اونٹ کو باندھنے والا اس کے گلے میں پیر میں رسا دیا کرتا تھا۔ آج میرے عزیز ابوبکر کے دور میں اگر وہ اونٹ دے گا، رسا نہیں دے گا، تو اس رسے کے لیے ابو قحافہ کا بیٹا ابوبکر جہاد کرے گا۔ یا تو ملک کے ملک دے دیے، یا تو مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں بھیج دیا، مسلمانوں کی بیٹیوں کو کافروں کے ہاتھوں بھیج دیا۔ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ امام احمد سے رہے اور اب اسلام کے پیشوا ہیں، اسلام کے ہم جو ہے خیر خواہ ہیں، پتہ نہیں کون سے خیر خواہ ہیں۔ الحمدللہ میرے عزیزو، دنیا داروں کے منہ پر ایک تماچا لگا، وہ میرے عزیزو کمپنیاں، وہ این جی اوز جو اسلام کے مدرسوں کی مخالفت کرتی تھی، پاکستان کے پنجاب کے 9 بورڈوں میں سے الحمدللہ ان مدارس والوں نے میٹرک کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی۔ پیسہ جہاں تم نے خرچ کیا، اے سی جن کمروں میں تم نے لگائے، چوکی داروں کے پیسے تک تم نے دیے، اور میرے عزیز و تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ، ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ پتہ نہیں کتنی، پینشن تم نے دی۔ رب اکبر کی قسم، چٹائیوں پر بیٹھنے والے 8-8 ہزار تنخواہ لے کر صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والوں کا رزلٹ میں نہیں بولا، اہل دنیا نے بولا، حکومت نے بولا۔ پنجاب کے 9 بورڈوں میں سے 8 بورڈوں میں سے، پنجاب کے 9 بورڈ تھے، ان میں سے 8 بورڈ کے اندر الحمدللہ اول، دوم اور سوم پوزیشن مدارس والوں نے حاصل کی۔ الحمدللہ فخر اعزاز کے طور پر جامعۃ الازہر بھی الحمدللہ اس کی تعلیم بھی کام آ گئی، یہاں کا پڑھنے والا بھی میرے عزیزوں پوزیشن لے گیا، نمبر لے گیا۔ اب بھی مدرسوں والوں کو برا کہتے ہو، بس میرے عزیزوں ہم صحابہ کی وکالت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وکالت کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، تاجدار ختم نبوت کا تارا بلند ہوتا رہے گا، اور عظمت صحابہ زندہ باد کا نعرہ ہماری زبانوں سے بلند ہوتا رہے گا۔ کوئی توے کی حیثیت ہوتی ہے محترم؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے تن مل دھل قربان کر دیا، اولادیں قربان کر دی، جنہوں نے خاندان کے خاندان قربان کر دیے، اللہ فرما رہے ہو لوگوں تلوار کی دھاروں کے اوپر ان کے سر قلم ہو گئے، لیکن تم ان کو مردہ نہ کہو، میں نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی جس کا سوچنے کا تمہیں شعور ہی کوئی نہیں۔ جیش عشرہ کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی مار کر، چوکڑی مار کر، یا جس انداز میں بیٹھے تھے، جو بھی مال لے کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے ڈالتا، جو بھی مال لایا حضور کی جھولی میں لا کے ڈالتا، جو بھی مال لایا حضور کی جھولی میں ڈالتا۔ اچانک نگاہ نبوت اٹھی، دیکھا تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا
بیٹا سیدہ عائشہ حضرت اسما کا ابا، اب محمد بن ابو بکر کا بیٹا، اب محمد بن ابو بکر عبد الرحمن کا ابا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہا ہے۔ حضور نے دیکھا ایک ہاتھ میں توا پکڑ رکھا ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر ایک گٹھڑی پکڑ رکھی ہے۔ رحمت والے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل دیے۔ اللہ اکبر! اتنے میں جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ تو نے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ 600 پروں کے ساتھ آتا تھا، شاہانہ لباس انداز میں آتا تھا، آج تیرا لباس کیسا؟ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ جناب جبرائیل کہنے لگے میری طرف نہ دیکھو، اپنے یار ابو بکر کی طرف دیکھو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس دیکھا، ویسا لباس صدیق اکبر کا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ کو زمین پر ابو بکر کا لباس اتنا پسند آیا، میرے سمیت اللہ نے آج آسمان کے 70,000 فرشتوں کو ایسا لباس پہنا دیا ہے۔ یہ بات کھائیں گے نبی کی بیٹی کا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ بولے یا رسول اللہ آپ میرے اس مال پہ ہنس تو نہیں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کو اس چھوٹی سی گٹھڑی پر ہاتھ میں توے پر ہنسی تو نہیں آ گئی؟ فرمایا نا مجھے تیرے اس توے پہ ہنسی نہیں آئی بلکہ جبرائیل کے کلام پہ ہنسی آ گئی۔ تجھے پتہ ہے ابو بکر جب تو سامنے سے آ رہا تھا آسمانوں سے جبرائیل میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ جبرائیل قرآن کی کون سی وحی لے کے آیا؟ کہ نہیں تیرا توا دیکھا تو گھر سے نکلا، جبرائیل آسمانوں سے زمین پر آ گیا اور میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو کے کہہ رہے ابو بکر کو کہہ دو تیرا مال اللہ نے قبول کر لیا، تیرا توا اللہ نے قبول کر لیا، تیرے کپڑے تیری گٹھڑی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس قبولیت کی خوشی میں جبرائیل ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے اور جبرائیل کا خدا بھی سلام کہہ رہا ہے۔ یہ بات کھائیں گے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دنیا میں عزیز و تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے دار لکھتے، محبت کے دعوے دار لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں عمر موجود تھا۔ اما فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے ابا جان کا چھوڑا ہوا مال ترکہ لینے کے لیے تشریف لے گئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا، فاطمہ حضور کے غسل کا مسئلہ آیا، علی سے نہ پوچھا گیا، میرے سے پوچھا گیا۔ حضور کے کفن کا مسئلہ آیا، میرے سے پوچھا، علی سے نہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا مسئلہ آیا، میرے سے پوچھا۔ حالانکہ حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، نبی کا چچا عباس تھا، نبی کے چاچے کا بیٹا عقیل تھا، اہل البیت سارے تھے، رازدان تھے۔ عائشہ جیسی رازدان کون ہوگی؟ حفصہ جیسی رازدان گھر کی کون ہوگی؟ لیکن کسی سے نہ پوچھا، میرے سے پوچھا تھا۔ اے فاطمہ، میرے سے یہ بھی پوچھا تھا نبی کی قبر کہاں بنائی جائے، یہ مسئلہ میں نے حل کیا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر نبی جس جگہ دنیا سے رخصت ہو، جس چرپائی پہ نبی کا انتقال ہو جائے، نبی کا وصال ہو جائے، اسی جگہ نبی کی قبر بنتی ہے۔ اور نبی نے فرمایا تھا مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا جن کپڑوں میں نبی دنیا سے جائے وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مسئلہ میں نے حل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا ابو بکر نبی کا چھوڑا ہوا مال ان وارثوں کو نہیں ملتا، یہ امت کا ترکہ ہوتا ہے، یہ امت کی وراثت ہوتی ہے۔ اے فاطمہ، تیرے ابا نے، میں اس بات کا گواہ جس کو اللہ کہہ رہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اے فاطمہ، جن کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے فاطمہ جنہیں کہا گیا وسیجنبها الاتقى، میرے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری جس کے بارے میں کہا گیا ثانی
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جبرائیل میری شان میں آمنہ کے لال پر میری تائید پہ قرآن لے کے آئے. فاطمہ میں تیرا حق کیسے کھا سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تھا نبیوں کی چھوڑی وراثت امت کا ترکہ ہوتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی دے جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے, نبی درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے, بلکہ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں. نبی علم کا ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اما فاطمہ الزہرا نے سنا, مسکراتی واپس چلی گئی. اللہ اکبر, رب اکبر کی قسم ہے, بدبختوں نے کہہ دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر عمر نے آ کے لات ماری, دروازہ ٹوٹ گیا. اما فاطمہ حمل سے تھی, وہ دروازہ اما فاطمہ کے پیٹ پہ گرا, اما فاطمہ کا حمل زائل ہو گیا, اور صدیق عمر نے فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی. نقل کفر نہ باسط. رب اکبر کی قسم, جس گلی کے اندر تیرا دشمن ہو تو شہر کو چھوڑ جاتا ہے. اللہ اکبر, تو شہر کو چھوڑے جہاں تیرا دشمن نظر آئے. آمنہ کا لال نبی علیہ السلام فاطمہ کے پیٹ میں لات مارنے والوں کو اپنے روزے میں کیسے سلا سکتا ہے؟ رب اکبر کی قسم, دنیا والوں کا شک ہی ختم کر دیا. فرمایا لوگوں میرے روزے پر آنا, ذرا 7 والے ماتھے پہ پڑھ لینا, 7 والے سوراخ کے حالے میں پڑھ لینا, تمہیں نظر آئے گا ادھر لکھا ہوگا ہونا ابو بکر, ادھر لکھا ہوگا ہونا عمر. او لوگوں, محمد اپنے روزے میں اکیلا نہیں سو رہا, بلکہ ابو بکر عمر کو اپنے ساتھ ملا کے سو رہا ہے. میرے پر درود پڑھنا, میرے ابو بکر پر سلام پڑھنا, میرے پر سلام پڑھنا, میرے عمر پر سلام پڑھنا. رب اکبر کی قسم ہے. کیا میرے عزیزوں, پھر اگلی بات سنو. لوگ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کا حق نہیں دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے وارثوں سے کہنے لگے میرے بچوں, جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دیا جائے, میرا جنازہ پڑھا دیا جائے, تو مجھے حضور کے دروازے پر, روزے کے دروازے پہ جا کے رکھ دینا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا, اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی کنڈی لگی ہوئی تھی. کہ جا کر میرا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر آپ کے دروازے پر جا کے رکھ دینا, اور دور ہٹ جانا اور آواز لگا دینا یار یار سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے, اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے, اگر اجازت نہیں تو جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابوبکر کا جنازہ اٹھا, جنازہ پڑھانے کے بعد حضور کے روزے کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا, اور آواز دینے والے نے آواز دی آقا تیرا غلام تیرے سے ملنے آیا, اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں. صحابہ کے دل کانوں نے سنا. اچانک حضور کے روزے کی دروازے کی کنڈی خود بخود کھل گئی, اور دروازہ کھل گیا, اور اندر سے آواز آئی یوصلوا علی الحبیب, او لوگو آؤ حبیب سے حبیب کو ملا دو, یار کو یار سے ملا دو. ابو بکر جلدی اندر آ جا, محمد تیرا انتظار کر رہا ہے. یوصل الحبیب علی الحبیب, جلدی کرو یار کو یار سے ملا دو. رب اکبر کی قسم ہے یہ آواز کسی ایک نے نہیں سنی بلکہ سارے صحابہ اکرام نے سنی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جزاک اللہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے روزے میں نہیں گیا, حق مار کے نہیں گیا, دھکے سے نہیں گیا, بلکہ آمنہ کے لال نے خود ابو بکر کو اپنے روزے میں بلایا ہے. نہیں یقین آتا آج بھی جا کے دیکھ لے, روزہ انور میں فاطمہ کے ابے کے ساتھ ابو بکر عمر سوتا نظر آ رہا ہے. یہ کوئی پاگل والی بات ہے؟ عجیب ایک فضا قائم ہے, اور ہماری نئی نوجوان نسل اس مرض کا شکار ہوئی بیٹھی. خدا کے واسطے محمد بھی اعلیٰ, محمد کے صحابہ بھی اعلیٰ. جو رب نبی پر مکھی برداشت نہیں کرتا, جو نبی, اللہ اکبر, آپ راستے سے چل رہے ہیں, کسی جانور کا فضلہ, کسی جانور کی بیٹ آپ کے جوتے کو لگ گئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ اپنا جوتا صاف کر لو. اللہ آپ کے جوتے کے تلوے پر جانور کا فضلہ لگ جائے برداشت نہیں کرتا. جو نبی کے جوتے کو نہ پاک نہیں ہونے دیتا, وہ گستاخوں کو حضور کے روزے میں کیسے سلائے گا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی, آمنہ کے لال کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں, ہمیشہ خوشبو آئی.
جو نبی کے پسینے کو خوشبودار بنا دے، نبی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے، اللہ اکبر، نبی کی نیند کو بھی اللہ کی وحی کا پیغام بنا دے، مصلی پر تشریف لائے، آنکھوں میں نیند کے آثار تھے، انگلیاں ملتے ملتے مصلی پہ آ گئے، بلال اقامت پڑھ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت پڑھ رہے، اقامت پڑھتے پڑھتے رک گئے، آگے بڑھے، یا رسول اللہ لگتا ہے بستر سے اٹھے اچانک آ گئے، وضو کرنا بھول گئے، حضور نے فرمایا بلال تو اپنا کام کر، اقامت پڑھ، پھر مصلی کی طرف منہ کرتے فرمایا اے بلال تم سو، تمہارا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، میں محمد سو، میرا وضو پھر بھی برقرار رہتا ہے، بلال تم سو، تمہارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، بلال تم سو، اللہ معاف فرمائے، بلال تم سو، تمہیں خواب آئے وہ خواب رہتا ہے، میں محمد سو، میرا خواب بھی وہی ہو جاتا ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، او لوگوں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل پر جاگتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے میرے دل پر سوتے بھی اللہ کا قرآن اترتا رہتا ہے۔ میری نیند کو اپنی جیسی نہ سمجھنا، تمہاری نیند پر تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میری نیند پر میرا وضو برقرار رہتا ہے۔ جو نبی کی نیند کو اتنا پاک کرے وہ روزے میں گستاخوں کو کیسے سلا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشن گوئی آخری بات، ابھی حسین میرے عزیزو ننھے سے 5.5 سال کی عمر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ خواب، وہ بات کہ ام سلمہ، اے ام سلمہ آج خاص لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے، دیکھنا اندر کسی کو آنے نہ دینا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں چوڑی ہو کر ٹانگیں پھیلا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، ننھے حسین آئے، اماں نانا ابو کہاں ہیں؟ میں نے کہا اندر ہے۔ حسین نے جانے کی کوشش کی، میں نے روک دیا، میں نے کہا نانے نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ حسین پھرتیلے تھے، پھدکتے ہوئے ٹانگوں سے دائیں بائیں سے نکل گئے، اندر سے رونے کی آواز آئی، میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، کہ جبرائیل بتا کے چلا گیا تیری امت میں دردی سے شہید کر دے گی۔ جب حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ جبرائیل کے ذریعے خدا بتا سکتا ہے تو اللہ کہے نہیں بتا سکتا تھا کہ محبوبہ ابو بکر اور عمر تیری بیٹی کا باغ کھا جائیں گے، محبوبہ معاذ اللہ ابو بکر اور عمر تیری بیٹی کے پیٹ پہ لات ماریں گے، حمل ضائع ہو جائے گا۔ رب اکبر کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، رب اکبر کی قسم اللہ کا انتخاب صحابہ، خدا کا انتخاب صحابہ، خدا کی رضا صحابہ، جنت کے حقدار صحابہ، اصحابی کالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، او لوگو جیسا یہ ایمان لے کے آئے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، محمد کے یاروں جیسا ایمان لاؤ گے تو مصطفیٰ بھی قبول کرے گا، عرش والا خدا بھی قبول کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔